بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی شان کے متعلق کچھ سنیں گے، چونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے جو کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، تو آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی شان کے متعلق کچھ کلمات ہم کہیں گے، سنیں گے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے علم کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ پاک ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ پاک نے قرآن کی متعدد آیات نازل فرمائی ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر کم و بیش 30 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے معروف آیات کہ جن میں حضرت علی کی ذات مراد ہے، حضرت علی کا ذکر موجود ہے، کہ جس میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو کھانا کھلانے والے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور اس کا ایک باقاعدہ واقعہ بھی کچھ کتب میں نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال دوسری آیت جس میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ پاک یہ چاہتا ہے اے محبوب آپ کے گھر والوں سے نجاست کو دور کر دے اور انہیں پاک فرما دے جیسا پاک فرمانے کا حق ہے۔ تو حدیث میں موجود ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پاک نبی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور آپ کی اولاد امام حسن اور حسین کو بلایا، اور اللہ کے پاک نبی نے چادر مبارک سب پہ اڑا دی، یعنی یہ 5 تن وہاں پہ موجود تھے، پاک نبی، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین۔ تو اللہ کے پاک نبی نے چادر اڑا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پاک مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں تو پاک فرما دے، ان سے نجاستوں کو دور فرما دے۔ تو یہاں پہ بھی علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ جبکہ اسی طرح قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جب نجران کے عیسائی اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ میں آئے، گفت و شنید ہوئی، معاملہ حل نہ ہوا، تو اللہ کے نبی فرمایا چلو اب ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کے لیے جب نکلے، اللہ پاک نے جو یہ قرآن میں فرمایا کہ محبوب پھر آپ ان سے کہیے کہ تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، تم اپنی جان پیش کرو۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مباہلے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ نکلے تو ان میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ عورتوں کے زمرے میں موجود ہیں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین جو کہ ابناء یعنی بیٹوں کے زمرے میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی علی المرتضیٰ شیر خدا بھی تھے۔ تو جو یہ فرمایا ہے اللہ پاک نے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، تم اپنی جان پیش کرو، تو گویا کہ علی المرتضیٰ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی طرح انہیں فرمایا۔ اور مزید اس بات کو سمجھنا ہو تو اللہ کے پاک نبی کی احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق فرمایا کہ اے علی، جو تم سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اس کے برعکس
اگر کوئی علی تجھ سے دشمنی رکھے گا تو اس نے مجھ اللہ کے رسول سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ اللہ کے رسول سے دشمنی کی اس نے گویا اللہ سے دشمنی کی۔ تو اس سے یہ مفہوم سمجھ میں واضح آتا ہے کہ علی المرتضیٰ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی علی المرتضیٰ سے محبت نہ کرے گا، نفرت کرے گا، تو اس کی منافقت کی یہ پکی نشانی ہوگی، کیونکہ پاک نبی فرمایا کہ علی تجھ سے نفرت نہیں کرے گا سوائے منافق کے۔ تو ایمان والا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی خارجی ہو سکتا ہے، کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو علی کی شان کے متعلق کچھ غلط کلمات کہے، بلکہ بحمد اللہ اہل سنت کا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول میں سے، ازواج رسول میں سے جو کوئی بھی ان ہستیوں کے متعلق غلط الفاظ، غلط کلمات ادا کرے گا، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اصحاب رسول کے باہمی معاملات، ازواج رسول کے باہمی معاملات، ہمیں اس میں بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان معاملات کے جواب دہ نہیں ہیں۔ ہم اس بات کے جواب دہ ضرور ہیں کہ ہم نے ان اصحاب کی توہین کی یا ان کی عزت احترام کیا، لہذا عام مسلمین کا یہی فرض بنتا ہے کہ وہ تمام اصحاب رسول، تمام ازواج رسول کا ادب و احترام کما حقہ کریں، تاکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کے دن میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھیں اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ کم از کم 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کریں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔